الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا فصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة البقرة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون فقال تبارك وتعالى كما ورد في سورة الذاريات وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وقال جل وعلا كما ورد في سورة يوسف إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى آمین یا رب العالمین۔ دینی بھائیوں اور بہنوں اور بیٹوں اور بیٹیوں، میری آج کی گفتگو کا عنوان جو پہلے سے طے ہے، نجات کی راہ۔ لیکن میں آج چاہتا ہوں کہ جو دعائیں میں عام طور پر اپنی گفتگو کے شروع کرنے سے پہلے مانگا کرتا ہوں، ان کی طرف خصوصاً توجہ آپ کی مقبول کرا دوں۔ اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا۔ اے اللہ ہمیں ہر اس بات کا الہام کر دے، ہمارے دلوں میں ہر وہ بات ڈال دے جو ہمارے رشد کی، ہدایت کی، فوز کی، کامیابی کی، فلاح کی ہو۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ۔ اے اللہ ہمیں حق کو حق دکھا، ہم اس میں دھوکہ نہ کھا جائیں، مغالطے میں نہ مبتلا ہو جائیں، اور اسے قبول کرنے کی، اختیار کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ محض حق کو سمجھ لینا کافی نہیں ہے، بلکہ الٹا نقصان دہ ہے اگر اسے اختیار کرنے کے لیے انسان تیار نہ ہو۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ ہمیں باطل کو باطل ہی دکھا، ایسا نہ ہو کہ ہم غلطی سے باطل کو حق سمجھ بیٹھیں، اور اے اللہ ہمیں اس باطل سے اجتناب کرنے کی، اس سے بچنے کی ہمت عطا فرما۔ اللہم وفقنا لما تحب وترضى، اور اے اللہ ہمیں ہر اس کام کی توفیق عطا فرما جو تجھے پسند ہے اور جن سے تو راضی ہوتا ہے۔ یہ دعائیں آپ میں سے ہر شخص اچھی طرح شعوری طور پر اس وقت اپنے دل میں مانگ لیں اور پھر میری گفتگو کو سماعت فرمائیں۔ نجات کا لفظ جو میں نے استعمال کیا ہے وہ ان کئی ایک الفاظ میں سے سب سے نچلی سطح کا لفظ ہے جنہیں قرآن مجید کامیابی کے لیے استعمال کرتا ہے۔ بہت سے الفاظ آپ نے سنے ہوں گے، فوز، اولئک ھم الفائزون، وہ کامیاب لوگ ہیں۔ رشد، اولئک ھم الراشدون، وہ لوگ ہیں کہ جو بڑے نصیب والے ہیں۔ فلاح، اولئک ھم المفلحون، وہ ہے اصل میں کہ جنہوں نے
بلند ترین کامیابی حاصل کر لی. سعادت فاما الذین سعدوا، ان میں سب سے نیچے کا لفظ ہے نجات. نجات سے اوپر ہے فوز، فوز سے اوپر ہے فلاح. یہ اس کی ہائر ڈگریز ہیں. جیسے کامیابی امتحانات میں ایک محض پاس ہو جانا ہے اور ایک اس میں اے گریڈز لے کر آنا ہے. کہ ہمارے ہاں وہ ڈویژن شمار ہوتے ہیں، فرسٹ ڈویژن ہے، سیکنڈ ڈویژن ہے. تو یہ کئی اصطلاحات ہیں. فوز، فلاح، رشد، سعادت. سب سے کم سب سے نیچے، سب سے کم نجات. ومالی ادعوکم الی النجات وتدعوننی الی النار. تو کم سے کم جو کامیابی کی شرائط اسلام میں ہیں، آج ہمیں ان پر گفتگو کرنی ہے. اللہ تعالی ہمیں اس سے اوپر بڑھنے کی توفیق دے. رشد اور فوز اور فلاح کی منزلوں سے ہم کنار فرمائے. لیکن ظاہر بات ہے کہ یہ تمام منزلیں بعد میں ہیں، پہلے کامیابی تو ہو. جہاں تک اس نجات کی راہ کا تعلق ہے، اس کے موضوع پر، کیونکہ قرآن مجید کی جامع ترین سورت جو اس لیول پر گفتگو کرتی ہے اور جامع ترین ہے، وہ سورۃ العصر ہے. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ثابت ہوا یہ بیس لائن ہے. اس سے نیچے تو نجات ہی نہیں ہے، وہ تو خسران ہے، ناکامی ہے. یہ بیس لائن ہے. اسی لیے میرا جو کتاب چاہے نجات کی راہ سورۃ العصر کی روشنی میں، دی روڈ ٹو سیلویشن ان دی لائٹ آف سورۃ العصر، اردو میں بھی ہے، انگریزی میں بھی ہے. تو جیسا کہ میں نے بتایا تھا اپنی ترجمہ قرآن کے نشستوں میں کہ میں نے اسی سورۃ العصر پر بیس کر کے ایک منتخب نصاب قرآن مجید کے مطالعے کا سلیکٹڈ کورس آف اسٹڈی یہ مرتب کیا، جس میں آم کی گٹھلی جس طریقے سے وہ شے ہے جس سے پورا آم کا درخت وجود میں آ جاتا ہے، ایسے ہی سورۃ العصر ہے جس سے پورا قرآن جو ہے کھلتا چلا جاتا ہے. کتاب الحکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر. کل قرآن سورۃ العصر میں ہے. اس پر میرے آڈیوز ہیں، ویڈیوز ہیں. پورا منتخب نصاب بھی سمجھیے، سورۃ العصر کی تفسیر ہے. بہرحال اس موضوع پر میں نے گزشتہ 35 سالوں میں لا تعداد مرتبہ گفتگو کی. لیکن آج میں ذرا ایک مختلف زاویے سے، مختلف اسلوب میں، باتیں وہی ہیں، حق تو ایک ہے، جہنم ایک ہی ہوگی، اس کے اندر داخلے کے دروازے لہا سبعۃ ابواب. جنت ہے، اس سے داخلے کے دروازے مختلف ہیں. حق ایک ہے، لیکن اپروچ اس تک جانے کے لیے راستے ہیں بہت سے. تو میں آج ذرا ایک مختلف اسلوب سے وہی باتیں آپ کے سامنے دہراؤں گا. مختلف اسلوب کا فائدہ ہوتا ہے. جس بات کو انسان ایک خاص انداز سے سنتے رہنے کا عادی ہو جائے پھر اس پر توجہ نہیں کرتا. بہت مرتبہ سنی ہے، یہی بات ہے. لیکن ذرا سا اسلوب بدل دیجئے تو ذہن جو ہے وہ بیدار ہو جاتے ہیں اور ایک نئی آمادگی پیدا ہو جاتی ہے بات کو سمجھنے کے لیے. اسی لیے وہ بڑا پیارا مصرع ہے کہ ایک پھول کا مضمون ہو تو 100 رنگ سے باندھوں. آپ کو ایک ہی پھول کو ڈسکرائب کرنا ہے، لیکن اس کو اس طرح سے کروں، اس طرح سے کروں، ایسے کروں. اور اسی کو قرآن مجید نے استعمال کیا ہے. یہ اصل اصول قرآن کا ہے. کذالک نصرف الآیات، تصریف الآیات، آیات کو گردش دینا. ایک آیت میں ایک مضمون پہلے ہے، دوسرا بعد میں ہے. دوسری آیت میں دوسرا مضمون جو ہے وہ پہلے آ گیا ہے اور پہلا جو ہے وہ بعد میں لے آئے. یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، یہ سورہ نساء میں ہے. یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، یہ آپ کو سورہ مائدہ میں مل جائے گا. لیکون الرسول شہیدا علیکم وتکونوا شہداء علی الناس، یہ سورہ حج میں ہے.
لتکونوا شہداء علی الناس ویکون الرسول علیکم شہیدا، یہ سورہ بقرہ میں ہے. تصریف الآیات، کذالک نصرف الآیات. تو میں آج کوشش کر رہا ہوں تصریف آیات کے اس اسلوب کو کسی درجے میں، قرآنی اسلوب ہے، اس کو کاپی کرنا بھی آسان نہیں ہے، کوشش کروں گا اس سے اپنی وہی بات جو آپ میں سے بہت سے حضرات کے سامنے اس سے پہلے بہت مرتبہ آ چکی ہوں، لیکن نئے اینگل سے. وہ اینگل کیا ہے؟ اللہ کا، دین کا ایک ہی تقاضا ہے انسان، وہ تقاضا جس کے بارے میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ 100 بات کی ایک بات. ایک بات، جیسے اردو کا ایک محاورہ ہے، ہاتھی کے پاؤں میں سب کے پاؤں. وہ اتنا چوڑا پاؤں ہے کہ وہ سب پاؤں رکھ دیں تو اس میں آ جائیں. اسی طریقے سے ایک بدو صحابی آئے تھے حضور سے، انہوں نے سوال کیا تھا کہ مجھے کل دین کی بات ایک جملے میں سمجھا دیجیے. آپ نے فرمایا ہاں ٹھیک ہے، آؤ. قل آمنت باللہ ثم استقم. دیٹس آل. اللہ پر کہو کہ میں اللہ پر ایمان لایا، پھر اس پر جم جاؤ. اسی طرح آج میں آپ سے دین کا کل تقاضا، اللہ کا کل مطالبہ، اور میرے ذہن میں وہ آیت آ رہی ہے کلا لما یقض ما امرہ. ہم نے ایک ہی تقاضا انسان سے کیا، اس نے اس کو پورا نہیں کیا. اور میرے ذہن میں اس وقت ایک سین آ رہا ہے، وہ جو پکچر بنائی گئی تھی حضور کی سیرت پر، دی میسنجر آف اللہ، دی میسنجر آف گاڈ پر. اس میں دکھایا گیا ہے کہ ابو طالب جس طرح وفات پر ہیں، آخری وقت ہے، قریش کا وفد آیا ہے الٹیمیٹم لے کر کے، ابو طالب اب ہمارا صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا، یا تو اپنے بھتیجے کو روک لو ورنہ پھر آئیے اوپن، پھر ایک اوپن چیلنج ہے، کھلے میدان میں مقابلہ کیجیے. ایک جملہ اس وقت اس پکچر میں ہے جو کہا ابو طالب نے، ون ورڈ، My nephew demands from you only one word. اس نے تم سے کیا تقاضا کیا ہے؟ تم سے دولت نہیں مانگی، تم سے مال نہیں مانگا، تم سے حکومت نہیں مانگی، کچھ بھی تو نہیں مانگتا. وہ ایک بات مانگتا ہے، ایک کلمہ تک مانگتا ہے. ابو جہل نے فوراً ریٹارٹ کیا، The one word he demands demolishes all the gods. تو ایک بات اس کی ایسی ہے کہ جو ہمارے سارے معبودوں کا سیا پانچا کر کے رکھ دیتی ہے، ختم کر دیتی ہے. ایک بات، دین تو ایک بات ہے. اسی انداز میں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اللہ کا کل تقاضا، دین کا کل تقاضا ایک لفظ میں ہے، وہ لفظ ہے عبادت. تمام انبیاء کی دعوت آپ قرآن مجید میں مختلف مکی صورتوں میں پڑھیں گے، ان اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ. اللہ کی عبادت کرو، تمہارا اس کے سوا کوئی الہ، کوئی معبود نہیں. خود قرآن کی دعوت صرف اس فرق کے ساتھ کہ پہلے انبیاء کہتے تھے یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم کے لوگوں اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی بندگی کرو. حضور چونکہ بھیجے گئے پوری نوع انسانی کے لیے، تو یہاں خطاب ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے لوگو، اے بنی آدم، بندگی کرو، پرستش کرو اپنے رب کی جس نے تمہیں پیدا کیا. سورہ ذاریات میں فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. تمہاری غایت تخلیق ہی یہ ہے، ہم نے تمہیں پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ تم ہماری بندگی کرو، ہماری عبادت کرو. اور وہی 100 بات کی ایک بات حضرت یوسف نے اپنے قید خانے کے ساتھیوں سے کہی تھی، ان الحکم الا للہ امر لا تعبدوا الا اياه ذلك الدين القيم. ایک جملے میں کل دین قیم ہے، مکمل دین ہے، اس کے سوا کسی اور کی عبادت اور بندگی نہ کرو. ایک لفظ ہے، ایک تقاضا ہے، ہم پورا کر دیں
تو نجات بھی ہے، فوز بھی ہے، فلاح بھی ہے، رشد بھی ہے، سعادت بھی ہے، ہدایت بھی ہے، سب کچھ. لیکن اب یہ کہ یہ عبادت ہے کیا؟ عبادت کے 5 اجزاء، بلکہ اجزاء کا لفظ میں نے غلط شمار کیا، استعمال کیا. 2 تو ہے لازمی اجزاء، لازمی، اور 3 اس کے ضمنی پہلو ہیں. تو 2 × 3 5. یہ 5 باتیں اگر یاد نہیں رہتی ہیں تو عبادت کا تصور آپ کا درست نہیں ہوگا. آخر کوئی اتنی بڑی بات ہے کہ تمام نبی اسی کی رٹ لگاتے رہے، اسی کی تکرار کرتے رہے. وہ اتنی بڑی بات ہے کہ ابدی فوز و فلاح اور رشد اور سعادت اس کے ساتھ وابستہ ہے. وہ بہت بڑی بات ہے، معمولی بات تو نہیں. ابدی جہنم اور ابدی جنت، کتنا فرق ہے. اب وہ اسی ایک لفظ کے ساتھ وابستہ ہے. عبادت ہے کیا؟ اس کے 2 جو لازمی اجزاء ہیں، ان میں سے ایک کی مثال ہے جسم. یہ میرا جسم 2.5 من وزن ہے اس کا، یہ میرا جسم ہے. ایک اس میں روح ہے، بدن وغیرہ نہیں ہے، نہ نظر آتی ہے، لیکن اصل انسان وہ روح ہے. اسی طرح عبادت کا جو جسد ظاہری ہے، جو نظر آتا ہے، پیلپیبل ہے، محسوس ہوگا، سامنے آئے گا، وہ ہے اطاعت کلی، ٹوٹل اوبیڈینس. وداؤٹ اینی ریزرویشن، کوئی استثناء نہ ہو. مخلصین لہ الدین، اطاعت کو اس کے لیے خالص کرتے، ٹوٹل اوبیڈینس. یہ ہے جسد. 2.5 من جو ہے عبادت، وہ یہ ہے. اور اس کی روح کیا ہے؟ اللہ کی محبت. یہ اطاعت محبت کے جذبے سے سرشار ہوگا تب تو عبادت ہے، ورنہ اطاعت ہے صرف. اطاعت تو انسان حکمرانوں کی بھی کرنے پہ مجبور ہو جاتا ہے. ہم انگریزوں کی اطاعت کرتے تھے. آپ یہاں بہت سے ایسے قوانین کی اطاعت کرتے ہیں جو آپ کو پسند نہیں ہے، مجبوری ہے، آ گئے ہیں، رہ رہے ہیں، کیا کریں. لیکن جب آؤٹ آف لو، انٹینس لو، جب کسی کی ٹوٹل اوبیڈینس قبول کی جائے گی تو یہ عبادت ہے. یہ 2 ہے اجزاء لازم. اس کو بڑی خوبصورتی سے امام ابن تیمیہ اور حافظ ابن قیم انہوں نے بیان کیا ہے. العبادت تجمع اصلین، غایت الحب مع غایت الذل والخضوع. 2 چیزیں جمع ہوتی ہیں تو عبادت پوری ہوتی. انتہا درجے کی محبت اور انتہا درجے کی عاجزی اور اطاعت اور سرسبندگی کسی کے سامنے. یہ دونوں چیزیں اطاعت کے لازمی اجزاء ہیں عبادت میں. اور ان دونوں کے بارے میں ایک بات اور نوٹ کیجئے. ان دونوں کے اعتبار سے اللہ اور اس کا رسول بریکٹڈ ہیں، ساتھ جڑے ہوئے. اس لیے کہ اللہ کی اطاعت رسول کی اطاعت کے ذریعے ہے. وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ ومن یطع الرسول فقد اطاع اللہ. وہ ریپرزینٹیٹو ہے، وہ نمائندہ ہے اللہ کا، لہذا اللہ کی اطاعت، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. اطاعت میں یہ دونوں بریکٹڈ ہیں. یہی وجہ ہے کہ قانون اسلامی کی مستقل سورسز جو ہیں وہ یہی 2 ہیں، اللہ کی کتاب اور اس کے رسول کی سنت. اسی طرح محبت میں بھی دونوں بریکٹڈ ہیں. اللہ کی محبت، اس کے رسول کی محبت. والذین آمنوا اشد حبا للہ، شدید ترین، اشد. ایمان کا لازمی تقاضا یہ ہے
کہ شدید ترین محبت آپ کے دل میں اللہ سے ہو. اور حضور نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. تم میں سے کوئی شخص مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے باپ، اس کے بیٹے اور تمام انسانوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. اطاعت اور محبت میں دونوں بریکٹڈ ہیں. اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت. اللہ کی محبت، رسول کی محبت. بلکہ ایک نقطہ اور نوٹ کر لیجیے. نظری طور پر بالا تر اطاعت اللہ کی ہے اور بالا تر محبت اللہ کی ہے، اور دوسرے درجے میں اطاعت رسول کی ہے اور دوسرے درجے میں محبت رسول کی ہے. عملاً ایک ہے نظری چیز، ایک ہے عملاً. عملاً اصلت اطاعت رسول کی ہے، اللہ کے اطاعت اس کے تابع ہے. کیوں؟ اللہ کا حکم بھی تو رسول نے دیا ہے، وہ بھی رسول کے منہ سے ہمیں اب تک پہنچا ہے. مصطفیٰ برسا خیش را کے دی ہموس اگر بہو نہ رسیدی تمام بولا بھی. تو اطاعت تو بن گئی رسول کی. اصل رسول ہی نے بتایا اللہ کا یہ حکم آیا تو ہم مان رہے. اسی طرح بڑا پیارا مصرع ہے اقبال کا، از خدا محبوب تر گردد نبی. اللہ سے بھی کہیں زیادہ محبوب ہو جاتا ہے اللہ کا نبی. اس کی وجہ بھی ہے اللہ کا ہم کیا تصور کریں، اللہ کی فیلنگز کا ہمیں کیا اندازہ ہو سکتا ہے. کوئی فیلنگز ہے کیا ہے؟ رسول کو ہم ایک ہیومن بینگ کی حیثیت سے ویژولائز کر سکتے ہیں. رسول کو بھی چوٹ لگی تھی، دل پر چوٹ لگی تھی. رسول کے پاس بھی بیٹی آئی تھی، بڑی پیاری بیٹی فاطمہ بضعۃ منی. ابا جان اب تو عام لوگوں کے ہاں بڑی فراوانی ہو گئی ہے. ذرا یہ دیکھیے میرے ہاتھوں پر جتنے پڑے ہوئے ہیں چکی پیسنے کی وجہ سے، میرے کندھے کے اوپر نشان پڑ گئے ہیں، مشکیزے میں پانی بھر کر لاتی ہوں. مجھے بھی کوئی کنیز، کوئی غلام ہدایت ہو جائے. ہم پوری طرح ویژولائز کر سکتے ہیں کیا فیلنگ ہوگی محمد کی اس وقت صلی اللہ علیہ وسلم. تو ہم ویژولائز کر سکتے ہیں نا کہ کیا کلیجہ اللہ نے دیا تھا کہ فرمایا بیٹی نہیں یہ چیزیں ہمارے لیے نہیں، تمہیں میں اس سے بہتر چیز دیتا ہوں. 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ اللہ اکبر ہر نماز کے بعد کہہ لیا کر. یہ کہیں زیادہ بڑی قیمتی ہے. ہم محسوس کر سکتے ہیں کہ رسول کے دل پر کیا بیتی تھی جب حضرت حمزہ کی تازہ بریدہ لاش سامنے آئی ہے کہ ناک کٹی ہوئی ہے، کان کٹے ہوئے، پیٹ چاٹ ہے، کلیجہ باہر نکلا ہوا، اسے چبایا گیا. بڑی چیز اور کیا پہاڑ جیسا دل اللہ نے دیا تھا. کیسے جبر کیا ہے، کیسے صبر کیا ہے. اگرچہ ایک وقت میں آ کے بات ظاہر ہو گئی جب مدینے میں واپس پہنچے ہیں اور انصار کے گھروں سے عورتوں کے بین کرنے کی، ماتم کرنے کی آوازیں آئیں تو الفاظ نکل گئے اما حمزہ تو فلا بوا کی نہ ہوں، ہائے حمزہ کے لیے تو کوئی رونے والی بھی نہیں ہے. حمزہ مہاجر ہے یہاں، حمزہ کا کون رشتے دار، کون اور سے رشتے دار ہے اس کی جو اس کا ماتم کریں گے. ہاں مکے میں ہوتا حمزہ، عبد المطلب کا بیٹا، اور یہ حادثہ ہوا ہوتا تو پورے مکے میں کوہرام ہوتا. آخر فیلنگس تھے کہ نہیں. اس لیے از خدا محبوب تر گردد نبی. بہرحال یہ دو چیزیں میں نہیں چاہتا کہ بات زیادہ دور نکلے، کلیئر کٹ ہمیں آگے چلنا ہے. ایک تقاضا 100 بات کی ایک بات، عبادت کرو خالصتاً اللہ کی. عبادت کے 2 اجزاء لازم، اطاعت کلی، ایبسولوٹ اوبیڈینس، ٹوٹل اوبیڈینس، وداؤٹ اینی ریزرویشن، وداؤٹ اینی ایکسپشن، کوئی استثناءات نہ ہو. زندگی کا ہر گوشہ، زندگی کا ہر پہلو، ظاہری ہو، باطنی ہو، داخلی ہو، خارجی ہو، انفرادی ہو، اجتماعی ہو،
عائلی ہو، قومی ہو، سیاسی ہو، ہر اعتبار سے اللہ کی اطاعت، اور یہ اطاعت ہو اللہ کی محبت کے جذبے سے سرشار ہو کر، اور ان دونوں چیزوں میں اللہ کے ساتھ نظری طور پر، ثانوی طور پر، عملاً اولاً محبت رسول اور اطاعت رسول شامل ہے۔ تین چیزیں ضمنی ہیں، اور یہ ضمنی چیزیں ایکسکلوسیو اللہ کے لیے، خالص اللہ کے، یہ رسول کے لیے نہیں۔ نمبر ایک، تعظیم کے کچھ مظاہر ہیں، سجدہ کرنا، قنوت، تعظیماً کسی کے سامنے کھڑے ہونا، ہاتھ باندھ کر، کندھے جھکا کر، یہ قنوت کہلاتا ہے۔ کھڑے ہونا تعظیماً، جھکنا تعظیماً، جس میں رکوع بھی ہے سجدہ بھی ہے، مطلقاً حرام کسی کے لیے بھی، یہ صرف اللہ، یہ مینیفیسٹیشن ہے اس کی، عبادت کا مظہر ہے۔ فقوموا للہ قانتین، اللہ کے سامنے کھڑے رہا کرو، سجدہ کرو، یہ اللہ کے سوا کسی کے۔ نمبر دو، دعا صرف اللہ سے، نہ کسی نبی سے، نہ کسی رسول سے، نہ کسی فرشتے سے، نہ کسی اولیاء اللہ سے، نہ کسی بزرگ شخصیت، کسی سے نہیں۔ لا تدعوا مع اللہ احدا، رسول سے نہیں۔ اب اس میں کئی الفاظ نوٹ کر لیجئے، استدعاء، استغاثہ، استمداد، استعانت، وہی مدد ہے، استنصار، صرف اللہ۔ ہاں، مادی قوانین کے تحت فزیکل ورلڈ میں ہم مدد مانگ سکتے ہیں، ذرا مجھے ایک گلاس پانی لا دیجیے، مجھے ذرا یہ کر دیجیے، معلوم ہے پانی ہے، یہ جائے گا لے آئے گا، لیکن بالغیب مدد کسی سے مانگنا، استغاثہ کسی سے کرنا، استعانت کسی سے کرنا حرام ہے، عبادت کو زیرو سے ضرب دے کر زیرو کر دیتا۔ نمبر تین، اخلاص و احتساب، صرف اللہ، جو نیک کام کرے صرف اس کی خوشنودی کے لیے۔ یہاں تک کہ حضور کے سامنے ایک صحابی ایسے ہی محاورے میں رواں روی میں کہہ بیٹھے، ما شاء اللہ و ما شئت، جو آپ چاہیں اور اللہ چاہے، فوراً ڈانٹ دیا، اجعلتنی للہ ندًا، تم نے مجھے اللہ کا مد مقابل بنا دیا۔ مشیت صرف اس کی، وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، کوئی نیک کام سوائے اس کی رضا جوئی کے لیے اگر کسی اور کے لیے کیا گیا، ریا ہے، سمعہ ہے، دکھاوے کے لیے ہے، شہرت کے لیے ہے، دنیا کمانے کے لیے ہے، لیڈری چمکانے کے لیے ہے، اقتدار حاصل کرنے کے لیے ہے، کوئی بھی اور مقصد اگر شامل ہوا، زیرو سے ضرب کھا کر پوری عبادت زیرو ہو جائے گی۔ احتساب، بدلے کی توقع صرف اللہ۔ یہ لفظ آپ خاص طور پر سنتے رہے ہوں گے ان دنوں بہت، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر ایمانا واحتسابا۔ ایمان کے ساتھ احتساب کیوں آ رہا ہے؟ اس کا اجر و ثواب سوائے اللہ سے اور کسی سے توقع نہ۔ یہ 5 چیزیں ہیں۔ جہاں تک اطاعت کا تعلق ہے اس میں ایک ایکسپشن نوٹ کر لیجیے، کہیں کسی وقت نسیان سے، خطا سے یا جذبات کے طوفان میں آ کر کوئی غلط حرکت کر بیٹھا، لیکن فوراً توبہ کر لیں، یہ مستثنیٰ ہے۔ میں نے 3 الفاظ کہے، خطا، آپ نہیں سمجھتے تھے کہ جو میں کرنے چلا ہوں یہ ڈس اوبیڈینس، آپ کو پتہ ہی نہیں تھا، خطا ہو گئی، نسیان، بھول گئے۔ ایک وقت ایسا ہے کہ آدمی کے اوپر غفلت کا
کہ پردہ پڑ جاتا ہے. حضور خود فرماتے ہیں انہ لیغان علی قلبی وانی لاستغفر اللہ فی کل یوم 70 مرہ. میرے دل پر بھی کبھی کبھی حجاب سے آ جاتا ہے, میں روزانہ 70 مرتبہ استغفار کرتا ہوں. تو ہم اپنے حجابات پر حضور کے حجاب کو قیاس نہیں کر سکتے کہ نسبت خاک رابع عالم پاک وہ کوئی اور شے ہے, یہ کوئی اور شے ہے. لیکن یہ کہ بھاری پردہ تو پڑتا ہے, اس میں کوئی غلط حرکت سرزد ہو گئی. یا نمبر 3, جذبات کا کوئی ہیجان تھا جس نے کہ اوور پاور کر دیا, انسان کی قوت ارادی کو معطل کر دیا, کوئی غلط حرکت سرزد ہو گئی. لیکن پھر توبہ فوراً. انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب. جیسے ہی طوفان گزرا فوراً ہوش میں آیا, یہ مجھ سے کیا ہو گیا. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. وان لم تغفر لی وترحمنی لاکونن من الخاسرین. اب یہ دعا ہے, گڑ گڑا کر اللہ معاف کر دے گا. It will be written off. It will be expunged. محو کر دیا جائے گا. یکفر عنہ سیئاتہ ہی, اس کے معنی یہی ہے. ہاں اس کے برعکس اگر ایک گناہ بھی جان بوجھ کر مستقلاً کرتے رہے, ایک, باقی ساری 99% عبادت ہو رہی ہے, ایک حرام شے کو اپنے لیے حلال ٹھہرا لیا, شعوری طور پر, ارادی طور پر, مداومت کے ساتھ اس کے اوپر ڈیرے جما لیے, وہ ایک گناہ جو ہے وہ پوری عبادت کو 0 سے ضرب دے کر 0 کر دے گا, اور خلود فی النار, آگ میں ہمیشہ رہنے کی وعید. بلا من کسب سیئۃ واحاطت بہ خطیئتہ فاولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون. ان پوائنٹس کو اچھی طرح نوٹ کیجیے. خطا میں فرق ہے, گناہ میں فرق ہے. ایک گناہ غیر شعوری طور پر ہو گیا, خطا سے ہو گیا, نسیان سے ہو گیا, وقتی طوفان جذبات کا, کسی ایسی محفل میں تھے, مجلس میں تھے, کھو گئے, غلطی ہو گئی, فوراً متنبہ ہو گئے فوراً. یہ اور ہے. جیسے کہ آدمی, مجھے اچھی طرح یاد ہے ایک مرتبہ, اور میں بھولتا نہیں اس واقعے کو, میں میڈیکل کالج میں پڑھ رہا تھا, تو ایک سائیکل پر جا رہا تھا کالج, اور سلپری تھی روڈ. جب سائیکل سلپ کرتی ہے تو پتہ نہیں چلتا میں کب گر گیا. گرا ہوں لیکن مجھے پتا اس وقت چلا جب اٹھ چکا تھا میں, جب میں گرا تھا. کیونکہ آدمی وہ پڑا نہیں رہتا, فوراً اٹھتا. یہ جو ہے فوراً اٹھنا, ثم یتوبون من قریب, یہ بھی بعد میں معلوم ہوتا کہ میں گرا تھا, جبکہ اٹھ چکا ہوتا آدمی. اتنا انسٹنٹینیس ہوتا ہے. یہ ہے یتوبون من قریب. اور اس کو اللہ نے اپنے ذمے, انما التوبۃ علی اللہ ہے, اللہ کے ذمے ہے یہ کہ وہ ایسے شخص کی توبہ قبول کرے. انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب. بہرحال یہ ایک اس کی ضمنی بات تھی کہ اطاعت کلی کے ضمن میں ان دونوں چیزوں کو ذہن میں رکھیے. گناہ کا ہو جانا, کل بنی آدم خطاؤون وخیر الخطائین التوابون, التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ. بہت اس میں ہمارے لیے پر امید باتیں کہی گئی. اللہ کو اپنے گناہگار بندے کی توبہ سے اتنی ہی خوشی ہوتی ہے جتنی کہ اس شخص کو ہوئی جو صحرا میں سفر کر رہا تھا. ایک ہی اونٹ تھا, اسی پر اس کا پانی تھا, اسی پر اس کا راشن تھا. تھوڑی دیر کے لیے سستانے کو لیٹا, آنکھ کھلی تو اونٹ آئی, دوڑ رہا ہے مشرق میں, مغرب میں, شمال میں, جنوب میں, تھک ہار کر بیٹھ گیا ہے. اب وہ موت کا انتظار کر رہا ہے. نہ پانی ہے, نہ کوئی غذا ہے, نہ کوئی سواری ہے کہ اس صحرا لقد صحرا سے نکل سکے. کیا اچانک دیکھتا ہے کہ اونٹ تو کھڑا ہے, موجود ہے. اسے اتنی خوشی ہوتی ہے کہ وہ کہتا ہے اللہ تو میرا بندہ, میں تیرا رب. کہنا یہ چاہتا تھا اللہ تو میرا رب, میں تیرا بندہ, لیکن اتنا مغلوب ہو گیا ہے اس وقت جذبات میں خوشی کے کہ کہہ یہ بیٹھا کہ اللہ تو میرا بندہ, میں تیرا رب.
کتنی خوشی ہوتی ہے اللہ کو اپنے کسی گناہگار بندے کی توبہ سے. یہ وہ ہے وہ مسئلہ عارضی فوری لا علمی جہالت طوفان یا کسی ماحول کے فوری اثر کے تحت کوئی غلطی ہو گئی فوراً توبہ کی. لیکن یہ کہ اگر جان بوجھ کر کانشیس ڈسیژن ایک حرام شے کو بھی اگر مستقلاً اختیار کر لیا بلا من کسب سیئۃ واحاطت بہ خطیئتہ فاولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون. اب آئیے نیکسٹ، میں جسے آج ایک نیا اینگل کہہ رہا ہوں وہ کیا ہے. دیکھیے اطاعت کے دو پہلو ہیں، انفرادی اور اجتماعی. میری مراد کیا ہے؟ ان کی ریشو پروپورشن مختلف ہوگی. کوئی بہت آرگنائزڈ سوسائٹی ہے، اسٹیٹ کا کانسیپٹ ہے، اجتماعیت کا پڑھنا بہت بھاری ہو جاتا ہے، انفرادیت بہت محدود ہو جاتی ہے. کوئی بڑی پریمیٹو سی سوسائٹی ہے، آرگنائزڈ اسٹیٹ نہیں ہے، تو انفرادیت کا دائرہ وسیع ہوتا ہے، اجتماعیت محدود ہوتی ہے، ان ویریس پروپورشنز. لیکن پہلے ان کو آئیڈینٹیفائی کیجئے، اس سے میری مراد کیا ہے. ایک وہ اللہ کی اطاعت ہے کہ جو ایک انسان کے اپنے بس میں ہے وہ کر سکتا ہے، چاہے بھوک آ جائے، فاقہ آ جائے، نقصان ہو جائے، جان کا اندیشہ ہو جائے، یہ کر سکتا ہے. ایک وہ اطاعت ہے جو کسی صورت کر ہی نہیں سکتا جب تک کہ اجتماعی ماحول نہ بدلے. کتنا ہی سنسیئر ہو، کتنا ہی نیک ہو، کتنا ہی فیصلہ کر لے، کر ہی نہیں سکتا، وہ اس کے ہاتھ میں ہے ہی نہیں. ایک ریاست ہے، آرگنائز اسٹیٹ ہے، اس کا لا ہے، آپ اس میں رہ رہے ہیں تو وہی قانون چلے گا، آپ کے بس میں نہیں ہے. آپ کا بیٹا فرض کیجئے خدا نہ خواستہ زنا کرے تو آپ سے رجم نہیں کر سکتے، چاہے آپ کا بیٹا ہے. یہ ہے نو پاور، نو اتھارٹی. آپ کا اپنا بیٹا اپنی بیٹی چوری کر لے، آپ ہاتھ نہیں کاٹ سکتے. مجھے یاد آ رہا ہے لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت، بالفرض ہی کہہ رہا ہوں نا میں بھی، مفروضے کے طور پر آپ نہیں ہاتھ کاٹ سکتے. ایک معاشرہ ہے جس کے اندر پوری معیشت جو ہے سود کے اوپر ہے، آپ سانس بھی نہیں لے سکتے کہ جو سود سے خالی ہے، امپاسبل. ایک اسٹیٹ ہے، آپ اس کے سٹیزن ہیں، آپ اس کے کانسٹیٹیوشن کے لائل ہیں، فیتھفل ہیں. تو جیسا کہ میں نے کہا تھا آرگنائز سوسائٹی اسٹیٹ میں یہ دائرہ بہت بڑھ جاتا ہے. ٹرائبل ہے، وہاں یہ کہ انفرادیت کا کافی دائرہ ہوتا ہے، قانون کم سے کم ہوتے ہیں، نظم کم سے کم ہوتا ہے، سسٹم جو ہے اس کی گرفت کم سے کم ہوتی ہے. اب دیکھیے دو حیثیتیں دنیا میں ممکن ہیں. ایک انتہائی خوش بختی کی، انتہائی خوش قسمتی کی کہ ایک انسان ایک ایسے ماحول میں پیدا ہو گیا ہے یا وہ ہجرت کر کے ایسے ماحول میں چلا گیا ہے جہاں ٹوٹل دین غالب ہے، دین قائم ہے، نظام ہے دین کا، حکومت ہے اللہ کی. وہاں جا کر انسان کتنا ہاؤ ایٹ ایز ہی ول فیل، نو فرکشن. وہ بھی اللہ کی بندگی کرنا چاہتا ہے، ماحول بھی سازگار ہے، پورا نظام بھی اللہ کی بندگی پر ہے، پورا قانون بھی اللہ ہی کا نافذ ہے، پورا تعلیم کا ڈھانچہ بھی اللہ ہی کے ہدایت کے مطابق ہے، تمام ذرائع ابلاغ سے بھی اسی کے مطابق چیزیں ہیں جو نشر ہو رہی ہیں، آڈیو ویژول سب کچھ. انتہائی خوش قسمتی، موسٹ فارچونیٹ کہ ایک انسان ایسے ماحول میں ہو. لیکن فرض کیجئے کہ وہ ایسے ماحول میں ہے جہاں اللہ کا دین غالب نہیں ہے،
بہت محدود سا حصہ ہے جس میں وہ اللہ کا حکم مان سکتا ہے. نماز وہ پڑھ سکتا ہے, روزہ رکھ سکتا ہے, کوئی نہیں روکتا. اسرائیل میں بھی جا کے پڑھ لیجئے نماز اور روزہ, امریکہ میں کر لیجئے, بھارت میں کر لیجئے, کوئی نہیں روکتا. لوگ ہیں. لیکن باقی ویرنگ ڈگریز میں ہوگا یہ کہ زندگی کا 75%, 80%, 50%, 60% وہ باطل کے قبضے میں ہے. تو وہ بھی تو 50%, 60% کافر ہے. از اے پارٹ اینڈ پارسل آف دیٹ انوائرمنٹ, آف دیٹ سسٹم. قرآن کے تینوں فتوے اس پر بھی تو لگ رہے ہیں. وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. وہی ظالم ہے, اور ظالم سے مراد مشرک. ان الشرک لظلم عظیم, وہی کافر ہیں. بتوں سے تجھ کو امید ہے, خدا سے نا امیدی. مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے. وہ کہتے ہیں وہی تو فاسق ہیں, ناہنجار ہیں, باغی ہیں. ویرنگ ڈگریز کے اندر جتنا بھی اس نظام کی گرفت ہے, اس درجے میں ہر وہ شخص کافر اور ظالم اور مشرک ہے جو اس ماحول میں رہ رہا ہے. ان دونوں حالتوں میں دین کے تقاضے بالکل ایک دوسرے کے برعکس ہو جاتے ہیں. اب یہ پوائنٹ ہے جو میں چاہتا ہوں آج, آئی وانٹ ٹو ہیمر اٹ. اگر آپ خلافت راشدہ کے دوران پیدا ہو گئے ہوتے, موسٹ فارچونیٹ, موسٹ ایزی. دین قائم ہے, اللہ کے احکام جاری ہیں, سارا نظام وہی ہے, دی ہول اسٹیٹ کرافٹ وہ اسلام کی بنیاد پر کام کر رہا ہے. آپ ایک سٹیزن ہیں, آپ کے لیے تقرب بالنوافل کے درجے کھلے ہوئے ہیں. فرض تو پورے ہیں یہاں. نفل نماز پڑھیے, نفل علم حاصل کیجیے, نفل روزے رکھتے چلے جائیے, نفلی چلے کیجیے, جو چاہے کیجیے. تقرب بالنوافل. اور اس تقرب بالنوافل کا درجہ یہاں تک اونچا ہو سکتا ہے کہ یتقرب الی عبدی بالنوافل حتی اکون, میرا بندہ نوافل کے ذریعے سے میرا تقرب حاصل کرتا جاتا ہے, یہاں تک کہ میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جن سے وہ دیکھتا ہے, اس کے کان بن جاتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے, اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جن سے وہ پکڑتا ہے, اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جن سے وہ چلتا ہے. حدیث قدسی, اور سارے وہابی بھی مانتے ہیں اس کو. یہ نہ سمجھیے کہ یہ کسی صوفی کی بڑھ ہے. حدیث صحیح عند کل المحدثین. اللہ ہاتھ بن جاتا ہے آپ کا, اللہ پاؤں بنتا ہے آپ کا, اللہ آنکھ بنتا ہے آپ کی, اللہ کان بنتا ہے آپ کا. یہ بہت اونچی بات ہے, بہت اونچی بات ہے, بہت اونچی بات ہے. لیکن یہ تقرب بالنوافل کا درجہ کہاں آئے گا؟ جہاں آپ ایک اسلامی نظام کے تحت سانس لے رہے ہیں. جہاں وہ اسلامی نظام نہیں ہے, پہلا فرض تن من دھن اس نظام کو بدلنے کے لیے لگا دینا. اگر یہ نہیں ہے تو نماز نہیں ہے, منہ پر دے ماری جائے گی. میں جو کچھ کہہ رہا ہوں علی وجہ البصیرت کہہ رہا ہوں, میری پوری زندگی کے مطالعے کا نچوڑ ہے. نماز منہ پر دے ماری جائے گی, روزے منہ پر دے مارے جائیں گے. یو ریکنسائل یور سیلف ٹو دیٹ سسٹم جو میری بغاوت کے اوپر مبنی تھا. پہلا فرض یہ تن من دھن. یو کین ناٹ ریکنسائل ود دیٹ سسٹم. You cannot accept that system.
اس میں اپنے آپ کو اکوموڈیٹ کرنا، اس میں اچھے کیریئر تلاش کرنا، اس میں اچھی جائیداد بنانا، اس میں پیسہ جمع کرنا، اس میں اچھی سے اچھی بچوں کو ایجوکیشن تاکہ بہتر سے بہتر زندگی وہ بھی گزار سکیں، سب کا سب حرام، مطلقاً حرام۔ پہلا کام یہ ہے اپنی جان، اپنا مال، اپنا تن، اپنا دھن سب اللہ کے دین کے لیے خرچ کرو۔ سب سسٹمز لیول کے اوپر صرف جان کو باقی رکھنے کے لیے جو ناگزیر ہے، دیٹ از الاؤڈ، نتھنگ مور۔ دس از دی پوائنٹ، کروشل پوائنٹ۔ اب ہمارے سامنے حدیثیں ہوتی ہیں اور وہ سارے فضائل کی کتابیں ہیں اور یہ ہیں جن کا تعلق اس ماحول سے تھا جب کہ دین قائم ہو چکا تھا۔ اس کانٹیکسٹ میں باتیں ہو رہی ہیں، نفل کی بات ہو رہی ہے اور قیام اللیل کی بات ہو رہی ہے اور جو ہے ختم قرآن کی بات ہو رہی ہے، اور اگر فجر کے بعد بیٹھے رہے مصلے پر اور 2 رکعت پڑھ کر اٹھے جبکہ سورج نکل چکا ہے تو اب یہ اتنا اونچا ثواب، یہ ساری باتیں۔ All these things become absolutely irrelevant. The deciding factor is دین غالب ہے، ٹھیک ہے، چلو نوافل کی طرف، قرات کی طرف چلو، جتنا آگے سے آگے یتقرب الی العبد بالنوافل، ورنہ تقرب بالفرائض پہلے فرض کرنے ہوں گے، اور فرضوں میں پہلا فرض جہاد ہے۔ ناؤ پلیز نوٹ دس ورڈ۔ جہاد اصل میں اس جد و جہد کا جامع عنوان ہے، جو اسٹرگل اگینسٹ دیٹ سسٹم۔ لہذا انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ۔ انٹیگرل پارٹ آف دی ڈیفینیشن آف اے مومن۔ اگر زندگی اس سے خالی ہے یا اتنی ہے، اور جتنی ہو جائے نفل کے درجے میں، اصل وقت اصل دھارا بہ رہا ہے دنیا کی طرف، دنیا کے حصول کے لیے، جتنا پھیل سکیں، جتنا پھل سکیں، جتنا پھول سکیں، جتنی جڑیں گہری جما سکیں، جتنا کچھ اولاد کے لیے چھوڑ کر بڑھ سکیں، جتنا اولاد کو زیادہ سے زیادہ دنیا کی سہولتیں حاصل کرنے کے قابل بنا کر جا سکیں، ساری تو توانائیاں اور ساری قوتیں اور ساری صلاحیتیں اور سارے اوقات تو کپے ہوئے اس میں۔ اچھا آپ کو تھوڑا سا دین کا کام بھی، آخر دھوکہ تو اپنے آپ کو دینا ہی ہے نا۔ قسمت فروش عورتیں بھی تو کالے کپڑے پہن کے جلوس میں نکلتی ہیں قاضیوں کے، اور سبیلیں لگاتی ہیں اور مسجدیں بناتی ہیں۔ They have to deceive themselves۔ ڈاکو لوگ جہاد صفات یتیموں اور بیواؤں کی سرپرستی کرتے تھے۔ ہمارے معاشرے میں جو بستہ الف بستہ دے کے گنڈے ہوتے ہیں، ان کے ہاں بھی نیکی کا، پن کا، خیر کا کھاتا ہوتا ہے۔ اسی طرح کچھ مذہبی ایکٹیویٹی ہے۔ اصل شے یہ ہے کس ماحول میں رہ رہے ہیں۔ بہت خوش قسمت ہوتا میں اور آپ، پھر آپ اچھے سے اچھا پہنتے، کوئی اعتراض نہیں، اچھے سے اچھا کھاتے۔ قل من حرم زینۃ اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق۔ خلافت راشدہ میں آپ رہ رہے ہیں، آپ حلال ذریعے سے کما رہے ہیں، آپ بہت اچھا کھائیے، بہت اچھا پہنیے، بلکہ اللہ چاہتا ہے کہ اس کی نعمت جو اس نے تمہیں دی ہے وہ تم پر ظاہر ہو۔ لیکن پلیز نوٹ دی کانٹیکسٹ، دین مغلوب ہو اور آپ اچھا پہننے اور اچھے کھانے کی فکر میں ہو۔ مجھے جملہ یاد آ رہا ہے حضرت ابو بکر کا رضی اللہ تعالی عنہ۔ تھوڑا سا مسئلہ ہوا تھا کہ لوگوں نے کہا کہ زکوٰۃ ہم دیں گے لیکن زکوٰۃ ریاست کو نہیں دیں گے، اپنے طور پر خرچ کریں گے۔ حضرت ابو بکر نے فیصلہ کیا ان کے خلاف جنگ کا۔ حضرت عمر جیسی شخصیت بھی مشورہ دے رہی ہے کہ دیکھیں نہیں، 2 فرنٹ پہلے ہم نے کھولے ہوئے ہیں۔ جیسے اسامہ کو بھی آپ نے روکا نہیں، جائے حضور نے تیار کیا تھا۔
پھر جو مرتدی ہو گئے کسی اور کو نبی مان لیا ان کے خلاف تو جنگ کرنی ہی کرنی ہے، لیکن یہ تو صرف نماز بھی پڑھ رہے ہیں اور یہ زکوٰۃ کا بھی انکار نہیں کر رہے، صرف ہمیں نہیں دے رہے ہیں، تو ان کے ساتھ ذرا مصلحت کا تقاضا یہ ہے کہ نرمی کی جائے۔ ان کو بڑے پیارے الفاظ تھے، ایبدل الدین وانا حی، کیا دین میں تغیر کیا جائے گا جبکہ ابھی میں زندہ ہوں؟ خدا کی قسم اگر یہ حضور کے زمانے میں زکوٰۃ کے اونٹوں کے ساتھ ان کے باندھنے والی رسی بھی دیتے تھے، اور اب اگر یہ کہیں گے کہ اونٹ لے جاؤ رسی نہیں دیں گے تب بھی میں قتال کروں گا، اور خدا کی قسم کوئی میرا ساتھ نہیں دے گا تو میں اکیلا جاؤں گا۔ اور ہے عمر تمہیں کیا ہو گیا؟ تم جاہلیت میں تو بڑے سخت تھے، اسلام میں آ کر تم نرم ہو گئے ہو۔ یہ دانت ابو بکر پلا رہے ہیں عمر کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو اچھی طرح جان لیجیے، اب میں نہیں کہہ سکتا کہ میں کس طریقے سے اس کو بیان کروں، کیسے ٹھوک ٹھوک کر آپ کے ذہنوں میں اتار دوں۔ یہ ہے اصل شے، دین کا سارا اسٹرکچر ہی بالکل ریورس ہو جاتا، دی ہول ویلیو اسٹرکچر ایبسولوٹلی چینجز۔ دین غالب ہے تو وہ ساری باتیں ہیں جو ہم نے خوب یاد کی ہوئی ہیں۔ آخر حقوق والدین بھی تو ہے نا، آخر بچوں کے حقوق بھی تو ہے نا۔ یہ حقوق والدین جو ہے ان مہاجرین کو یاد نہیں آئے جو اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر مدینے پہنچ گئے تھے۔ یہ اولاد کے حقوق انہیں یاد نہیں آئے، بیویوں کے حقوق یاد نہیں آئے۔ وہ تو فینیٹکس تھے نا، پاگل تھے نا۔ مدینے کے منافقین نے انہیں سفہا کہا تھا، بے وقوف لوگ ہیں یہ۔ اظن کما آمن سفہا، یہ فول، یہ فینیٹکس۔ یہ ساری حدیثیں آپ کو یاد ہیں۔ فرق ہے، اسلام غالب ہے تو مسئلہ کچھ اور ہے۔ اچھا کھائیں، اچھا پہنیں، نوافل ہے، نوافل پر نوافل ہے، جتنی ترقی کیجیے، دنیا میں کرنا چاہیں دنیا میں کیجیے، روحانی ترقی کرنا چاہیں روحانی ترقی کیجیے، سارے میدان کھلے ہیں۔ علم میں، پروفیشن میں، کسی خاص فن میں ترقی کرنا چاہے کیجیے۔ دین غالب نہیں ہے، اور آپ خود 50%، 60%، 70%، 90% کافر ہیں، اس لیے کہ اس ماحول کا جز ہے جس میں کفر کا نظام ہے۔ تو پہلا کام تو اپنے آپ کو اس کفر سے نجات دلانا ہوگا۔ پھر نماز بھی اسی کے لیے ہے، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، مدد حاصل کرو نماز سے۔ کس کام کے لیے مدد حاصل کرو؟ دی مشن ٹو میک دی دین آف اللہ سپریم، ان اقیموا الدین۔ نماز اس کے لیے سبسروینٹ ہے، اس کے لیے مدد ہے۔ روزہ اسی کے لیے جنگ کرنے کی صلاحیت پیدا کرنے کے لیے ہے۔ اس لیے 23ویں رکوع میں سورہ بقرہ کے روزے اور رمضان کے احکام میں 24ویں رکوع میں قتال شروع ہو گیا۔ قاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم۔ اور عرب جو ہے وہ روزہ رکھواتے ہی صرف گھوڑوں کو تھے، خود تو رکھتے ہی تھے، کیونکہ گھوڑے کو استعمال کرتے تھے لوٹ مار میں، غارت گری میں، جنگوں میں۔ اور گھوڑا ہے نرم نازک مزاج جانور، پیاس برداشت نہیں کر سکتا، بھوک برداشت نہیں کر سکتا، اونٹ تو کر جاتا، چاہیے تھا انہیں گھوڑا، لہٰذا گھوڑے کو عادی بناتے تھے دھوپ کا، پیاس کا، بھوک کا، تاکہ ایسا نہ ہو کہ اہل مارکے کا وقت اور گھوڑے صاحب جواب دیے بیٹھے ہوں تو سوار کیا کرے گا؟ تو ساما یسومو عربی زبان میں گھوڑے کے لیے تھا، انسانوں کے لیے تھا ہی نہیں۔ یہ تو مدینے میں آنے کے بعد پھر حضور نے یہودیوں کو دیکھا کہ روزہ رکھتے ہیں تو آپ نے بھی مسلمانوں سے کہا عاشورہ کا روزہ ہے وغیرہ وغیرہ، چھوڑ دیجیے اس بات کو، لمبی ہو جائے گی۔ یہ ساری چیزیں اصل میں ہیں اس مقصد کے لیے۔ اب دیکھیے کہ اب پریکٹیکلی ہم آتے ہیں مسئلے کے اوپر۔ آئی ہوپ میں اس سے زیادہ میں کہہ نہیں سکتا، تو یہ ممکن نہیں ہے کہ میں اپنے احساسات کو جیسے کہ میرے ہیں آپ تک منتقل کر دوں۔ اور میں جانتا ہوں ایسے لوگوں کو جو 30 برس سے مجھے سن رہے ہیں اور یہ ساری باتیں سن رہے ہیں اور تک سے بچ نہیں ہوتے۔
زمیں جنبت نہ جنبت گل محمد، ان کا وہی کانسیپٹ ہے، اس لیے کہ یہ کانسیپٹ 1400 برس میں جا کر جو ہے مکمل ہوا، پختہ ہو گیا۔ 30 برس سے خلافت راشدہ کے اس کے بعد ڈاؤن فال، کانسیپٹ اسٹارٹڈ چینجنگ، دین مذہب بنتا چلا گیا، سارا ایمفیسس نماز روزے حج و عبادت پر ہو گیا، دین کا تصور ہی ختم، اور پھر ہم میں سے جو لوگ غلام رہے وہ تو اتنے پھوگر ہو گئے کہ ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت ناداں یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد۔ بہت بڑے عالم دین نے کہا تھا یہ کہ ہمیں کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جو ہماری حکمرانوں کو، انگریزوں کو پریشانی کا موجب بن جائے، اس لیے کہ انہوں نے ہمیں مذہبی آزادی دی ہوئی ہے، ہمارے نماز پڑھنے پہ کوئی قدغن نہیں ہے، ہمارے روزہ رکھنے پہ قدغن نہیں ہے، حج کرنے پہ قدغن نہیں ہے، لہذا ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت، ناداں یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد۔ یہ کانسیپٹ اتنے پختہ ہو چکے ہیں، اتنے پختہ ہو چکے ہیں، ریچولزم، رسومات، رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، نماز و روزہ و قربانی و حج یہ سب باقی ہے، تو باقی نہیں۔ نمازیں بھی ہیں، روزے بھی ہیں، تراویح بھی ہم نے پڑھی ہے، اب موسم آ رہا، عید الاضحیٰ بھی ہوگی، قربانی بھی ہوگی، حج کے لیے بھی جائیں گے، لیکن دنیا پر کوئی اثر اس کا 30 لاکھ آدمی حج کر کے آئیں گے، معاشرے پر کوئی زیرو کے برابر بھی کوئی اثر ہے؟ جو خود جا کر کے آتے ہیں ان پر کوئی اثر ہوتا ہے؟ جیسے گئے ویسے آئے، الٹا یہ کہ یہ اور کانفیڈنس لے آئے کہ پچھلے سارے گناہ معاف ہو گئے ہیں، اب اثر نو کرنے کی چھوٹ ہے۔ اس مجھے کہتے ہیں، اور میں اپنا 33 سال کا تجربہ آپ کو بتا رہا ہوں، اصل ڈسائسو پارٹی ہے، اس کو سمجھ لیں اگر تو آپ کا پورا تصور بدل جائے گا، ویلیو اسٹرکچر بدل جائے گا، لیکن نہیں تو پھر جو بھی ہے وہ ہے۔ اب میں ایک عملی سوال کہہ رہا تھا کہ اس میں ایک بڑا عملی سوال ہے، میں کیا کروں؟ میں ایک ایسے ماحول میں رہ رہا ہوں جس میں اللہ کا دین غالب نہیں ہے، میں نماز پڑھ رہا ہوں، روزہ رکھ رہا ہوں، میں شراب نہیں پیتا، میں سور نہیں کھاتا، چلو میں نے اپنا اکاؤنٹ جو ہے بینک میں جو ہے کرنٹ اکاؤنٹ رکھا ہوا ہے، میں نے کوئی سود نہیں لیا، نہ سود لینا چاہتا ہوں، کیا کروں؟ اکیلا چنا پہاڑ کو تو نہیں پھوڑ سکتا، پورا نظام تو میرے بدلنے سے نہیں بدل جائے گا، تو میں تو رہا پھر 40%، 50%، 60%، 70% کافر کا کافر۔ ویسی وے آؤٹ، ویسی مخرج، بڑی پیاری حدیث ہے وہ جس میں یہ الفاظ آتے ہیں، حضور نے فرمایا انہا ستکون فتنۃ، ایک وقت آئے گا تو بڑا فتنہ ہوگا۔ حضرت علی فرماتے میں نے فوراً عرض کیا من مخرج منہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول یہ بتائیے اس سے نکلنے کا راستہ کون سا ہوگا؟ یہ نہیں پوچھا کیا فتنہ ہوگا، کیوں ہوگا، کب ہوگا، کیسے ہوگا، کدھر سے آئے گا، کچھ نہیں، نکلنے کا راستہ بتائیے۔ بلکہ ایک اور روایت اس حدیث کی اس سے بھی زیادہ پیاری ہے کہ اصل میں حضرت جبرائیل نے کہا حضور سے یا محمد امتک بعدک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کبھی سوچا ہے تمہارے بعد تمہاری امت کا کیا بنے گا؟ تو حضور پلٹ کر سوال کرتے ہیں مل مخرج منہا یا جبرائیل، یہ تو بہت بڑا پرابلم تم نے اے جبرائیل میرے سامنے رکھا ہے، تو آپ ہی بتائیں اس سے نکلنے کا راستہ کیا ہوگا؟ قال کتاب اللہ، وہ پوری حدیث پھر وہی ہے، کتاب اللہ فیہ خبر ما قبلکم ونبأ ما بعدکم وحکم ما بینکم وہو ذکر الحکیم وہو صراط المستقیم وہو حبل اللہ المتین۔ اس کا مخرج کیا ہے؟
یہ ہے اصل میں میرے اور اگر تو یہ بات سمجھ میں آ گئی، اس کے لیے تصور سمجھ لیجئے، ہمارے دین میں کفارے کا ایک تصور ہے۔ آپ نے روزہ توڑ دیا وہ تو ٹوٹ گیا، کیا کروں، جڑ تو نہیں سکتا۔ کب اشکوں سے جڑ سکتا ہے، جو ٹوٹ گیا سو ٹوٹ گیا۔ موتی ہو کہ شیشہ جام کے بل، جو ٹوٹ گیا سو ٹوٹ گیا۔ تم ناحق ٹکڑے چن چن کر دامن میں چھپائے بیٹھے ہو، شیشوں کا مسیحا کوئی نہیں، کیا آس لگائے بیٹھے، وہ تو ٹوٹ گیا، لیکن اس کا کفارہ دے دیا گیا۔ یہ کفارہ ہے۔ قسم کھائی تھی، یہ نہیں ہے کہ اب توڑ نہیں سکتے، غلط کھا بیٹھے، توڑو، کفارہ۔ آج میں اس لفظ کفارہ کے حوالے سے آپ کے سامنے وہ بات رکھ رہا ہوں۔ اب مجھے اللہ نے پیدا کر دیا اس دور میں، کسی کو ہندوستان میں پیدا کیا، کسی کو انگلستان میں کیا ہے، کسی کو امریکہ میں کیا ہے، کسی کو پاکستان میں کیا ہے، کچھ کو پاکستان پہنچا دیا ہے، چاہے زبردستی چاہے اپنی مرضی سے، کسی کو یہاں پہنچا دیا ہے، چاہے کسی بھی نیت اور کسی بھی ارادے سے، لیکن اب ہے، کہیں ہے، کیا کریں؟ کوئی کفارہ ہونا چاہیے، کوئی مخرج ہونا چاہیے، بس یہی کفارہ ہے۔ پھر نوٹ کر لیجئے، اس ماحول سے سوائے سبسسٹنس لیول کے اور کچھ حاصل مت کرو، اور اس سبسسٹنس لیول پر بھی جو کچھ تم نے کھایا پیا ہے اور سانس لیا ہے، جو انرجی کریٹ ہوئی ہے، اس کا میکسیمم اس جہاد میں صرف کر دو کہ اس نظام کو بدلو۔ تمہاری یہ جد و جہد، تمہاری یہ کوشش کفارہ بن جائے گی اس کا۔ معذرۃ الی ربکم، معذرت پیش کر سکو گے اللہ کے۔ اے اللہ، میں نے اس نظام کے ساتھ ریکنسائل نہیں کیا۔ اے اللہ، میں نے اپنی توانائیوں اور اپنی محنتوں سے نہ اپنے لیے کوئی جاگیر بنائی، نہ اپنے لیے جائیداد بنائی۔ اے اللہ، میں کوئی دولت چھوڑ کر نہیں مرا۔ اے اللہ، میں نے اپنے بچوں کو بھی اسی کام کے لیے لگا دیا تھا۔ میں نے ان کی دنیا سے بڑھ کر ان کی عاقبت کی فکر کی ہے۔ نہیں کر سکا، آگے کچھ نہیں ہو سکا تو میں بے بس ہوں۔ حضرت نوح بھی تو بے بس تھے، کیا کر گئے؟ لیکن اگر کسی بھی درجے میں ریکنسیلیشن ہے، کمپیٹیبلٹی ہے، اس کو آپ نے ایکسپٹ کر لیا ہے، اس میں پھلنے پھولنے اور پھیلنے کا بندوبست کر رہے ہیں، یو آر ڈومڈ۔ ایوری تھنگ ول بی ملٹیپلائڈ بائی اے بگ زیرو اینڈ ول بیکم اے زیرو۔ یہ ہے جو میں سمجھا۔ اس کا نام ہے جہاد۔ کانسٹنٹ فرکشن، کانسٹنٹ اسٹرگل، جان مال، ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ اب وہ آیت آئی، محبت میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے ساتھ تیسری محبت جوڑ دی گئی، جہاد کی محبت۔ اللہ کی محبت، اس کے رسول کی محبت، اس کے راہ میں جہاد کی محبت، یہ تین محبتیں جتنی بھی ہیں تمہارے اندر، ایک پلڑے میں ڈال لو اور 8 محبتیں دوسرے پٹڑے میں ڈال لو۔ باپ کی محبت، بیٹے کی محبت، بھائی کی محبت، بیوی کی محبت یا شوہر کی محبت، اور رشتے داروں کی محبت، جائیداد کی محبت، کاروبار کی محبت، مال کی محبت۔ 8 3 قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون کسادها ومساکن ترضونها۔ 8 محبتیں ادھر، احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ۔ اگر یہ 8 محبتیں زیادہ بھاری ہیں تمہارے دل میں اللہ کی محبت سے، اس کے رسول کی محبت سے، اس کی راہ میں جہاد کی محبت سے، فتربصوا، جاؤ دفع ہو جاؤ، حتی یاتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ سنا دے۔
واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ ایسے ناہنجاروں کو بالکل ہدایت نہیں دیتا جو ڈیزرو نو گائیڈنس. کہتے رہیے اللہم اہدنا فیمن ہدیت، پڑھتے جائیے. تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں. جو میں سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا. تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں. تمہارے دلوں میں تو مال کی محبت ہے، جائیداد کی محبت ہے، اولاد کی محبت ہے، بیویوں کی محبت ہے، اور کہیں نام رکھا ہوا اللہ کا بھی اور رسول کا بھی. وہ چھٹانک ہے تو یہ شیر ہے. یہ کیا ملے گا. بلقت بچے کے اور آئے دو تسبیح و مسلح. یہ ساری گدڑی جو تم نے صوفیوں والی پہن لی ہے اور مسلح کندھے پر ہے، کس کام آئے گا. دس از دی کرکس آف دی میٹر. یہ ہے تو سب کچھ ہے، اور یہ نہیں ہے تو کچھ نہیں. اب جہاں تک اس کا تعلق ہے کہ وہ جد و جہد کیسے ہو، کس طرح کی جائے، طریقہ کار کیا ہو، اس میں میں اس وقت نہیں جانا چاہتا ہوں. وہ بالکل ڈفرینٹ ایشو ہے. یہ ایشو کلیئر ہو جائے تو پھر آدمی خود تلاش کرے گا. اف دیر از نو ادر وے آؤٹ، اب تو وہ خود تلاش کرے گا. پیٹ کھانے کو مانگتا ہے تو کہیں کوئی رسی چلاتا ہے، کہیں کوئی ٹوائلٹ صاف کرتا ہے، کہیں کچھ اور کرتا ہے، کہیں برف کے شاول اٹھا کے پھینک رہا ہے 10 گھنٹے. کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں کہ یہ کام ضرور کرو، پیٹ کھانے کو مانگتا ہے. اس لیے رو ریکوائرمنٹ. جب یہ محسوس ہو جائے یہ میرا فرض ہے، اور یہ فرض ہے، یہ کوئی اضافی نیکی نہیں ہے، یہ نوافل نہیں ہے. نوافل تو اگر دین کا ماحول، دین قائم ہوتا تو نوافل کا میدان تھا. جڑ سے وہ نظام ہی نہیں ہے تو فرض عین پہلا یہ ہے کہ اس کو بدلو. اگر یہ معلوم ہو جائے کہ اگر میں یہ نہیں کر رہا تو میں کافر شمار ہو رہا ہوں، میں ظالم شمار ہو رہا ہوں، میں فاسق شمار ہو رہا ہوں. لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم. یا ایھا الذین آمنوا لستم علی شیء حتی تقیموا القرآن وما انزل الیکم من ربکم.